میں آپ کی خدمت میں اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے 2 صحابہ کرام کی بات نقل کرتا ہوں، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ پیغمبر کے صحابہ نے پیغمبر کائنات سے پیار کیسے کیا ہے۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں ایک تفصیل لاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے پھانسی کے پھندے پر لے جا کر ایک سوال کیا تھا۔ عین اس وقت جب حضرت خبیب پھانسی کے پھندے پر تھے، کہا اتنا کہہ دے ان محمدن فی مکانک، کہ تیری جگہ میں تیرا نبی ہوتا، آج وہ سے تکلیف ہوتی تو بچ جاتا، صرف یہ جملہ کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ یعنی کتنی بڑی آفر پیش کی جا رہی ہے، لیکن ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ اظہار نفرت کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو صحابی نے جو جواب دیا نا، وہ آپ کے اور میرے لیے قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے۔ انہوں نے فرمایا واللہ ما احب انی فی اہلی و ولدی وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد یشوک بشوکت ونادى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ظالمو، یہ جملہ تو بہت بڑا ہے، میں گھر میں آرام کے اندر ہوں، بیوی بچوں میں ہوں، اور حضور پاک کے پاؤں میں کانٹا چبھے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے، تم اتنی بڑی بات کرتے ہو۔ یعنی اپنے منہ سے بھی وہ لفظ نہ نکالا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کسی مسئلے پر کچھ اوپر نیچے کا معاملہ تھا۔ تو ہم اپنے معاملات کو، کاروبار کو، برادری کو، حالات کو، خاندان کو، رسم و رواج کو دیکھ کر شریعت کو توڑ دیں، یہ مسئلہ نہیں۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہمارا ایمانی جذبہ ایسا ہو، بلکہ ہم اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنے احبا، اپنے متعلقین، متوسلین، دوستوں تک یہ بات سمجھائیں کہ دیکھو جب دین کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، ذات اقدس کی بات آ جائے، سرکار کی بات آ جائے، پھر آپ کی اور میرے کاروبار کی بات اور باقی باتیں نہیں چلیں گی۔ یہ ذہن دینا چاہیے، یہ ذہن ہوگا تو پھر بات بنے گی، اور اگر یہ ذہن نہ ہو تو پھر ہمارے لیے نجات نہیں۔ دوسرے صحابی جن کی میں بات عرض کرنے لگا ہوں، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم دیکھیں اور ان کی قربانی کو دیکھیں اور ان کے معاملات کو دیکھیں اور ان کی دین سے محبت، مودت اور رسول اللہ سے پیار کو دیکھیں تو ہمارے سامنے بہت بڑے واقعات کھل جائیں گے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بطور غلام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں خرید و فروخت انسانوں کی ہوا کرتی تھی، اور انہیں غلام بنایا گیا تھا۔ معلومات نہیں تھی کہ یہ بندہ آزاد ہے، کسی نے خواہ مخواہ سے غلام بنایا۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر میں تھے، ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا اور ان کو ماں سے کھینچ کر لوگوں میں جا کے بیچ دیا، اور اس پر انہیں بڑے رقم ملی۔ وہ بکتے بکتے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے نے خریدا اور حضرت خدیجہ کو اپنی خالہ کو تحفہ دے دیا۔ حضرت خدیجہ کی شادی اللہ کے رسول سے ہوئی تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو رسول پاک علیہ السلام کو ہدیہ کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے۔ حضرت زید قسمت کھلی نا، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ایمان کے اعلان کے وقت حضرت علی نابالغ ہے، تو بچپن میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی کی ذات اقدس کو نصیب ہوا ہے۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک علیہ السلام کی حرم، حضور کی عزت، ام المؤمنین، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ گھر میں بچے ہیں حضرت زید، تو غلاموں میں اس دھرتی پہ سب سے پہلے کلمہ حضرت زید نے پڑھا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق پیار کا معاملہ تھا، کبھی بھی محسوس نہیں کیا کہ مجھے اس گھر میں کوئی نفرت ملی ہے، ہمیشہ پیار کو دیکھا۔ یہ مکہ مکرمہ کے بازار میں گئے تو ان کی بستی کسی دوسرے علاقے میں یمن کی طرف تھی، وہاں کے کچھ لوگ ویسے آئے ہوئے تھے، تجارت کے لیے جگہ سے گزر رہے تھے، تو انہیں کہا یہ زید حارثہ کا بیٹا نہیں ہے؟ یہ تو وہی ہے جو ہمارے علاقے میں ایک خاتون سے بچہ چھینا گیا تھا، وہی ہے۔ تھوڑا بہت سوال جواب کیا تو وہ سمجھ گئے، تو انہیں کہا زید کہاں ہو؟
انہوں نے کہا میں تو قریش ہو کے گھر میں بطور غلام فلاں فلاں پوری بات پتہ ہے. انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے تیری ماں اور باپ تیرے لیے رو رو کے آدھے ختم ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا میں تو یہاں خوش ہوں. جب ان لوگوں نے دیکھا نا کہ اس بندے کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں یا اپنی ماں کے پاس ہوں, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پتہ آتا سارا پوچھا اور گھر جا گئے نا جب اپنی علاقے میں, تو جا کر پہلے حضرت حارثہ کو جو حضرت زید کے والد ہیں ان کو جا کر بتایا کہ آپ کے بچے کی خبر. انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتہ, اتنا عرصہ ہو گیا ماں گھر میں رو رہی ہے اور ہم باہر بیٹھے. تو نے کہا ہم مل کے آئے ہیں, تمہارا بیٹا مکہ مکرمہ میں. تو مل کے آئے؟ کہ جی میں خود مل کے. اس کے والد کے لیے وہ دن عید کا تھا کہ مجھے اپنے بچے کی خوشخبری ملی اور زندہ سلامت ملی. گھر میں جا کے اس کی ماں کو بتایا. اس نے کہا شام کا انتظار نہ کر, ابھی چل اور جا لے کر آ. چچو, والد اور ان کا بھائی حضرت زید کے بڑے بھائی کا نام ہے جبلہ بن حارثہ. یہ 3 بندے مکہ مکرمہ آئے ہیں. کتنا سفر کر کے آئے اور اپنے ساتھ بوریاں بھر کے لائے اس وقت کے درہم دیناروں کی, کہ پتہ نہیں وہ کتنا اس کا مول لگائیں, کتنی قیمت لگائیں. منہ مانگا پیسہ دینا پڑے گا تب جا کر کوئی آزادی ملے گی ہمارے بچے کو. اور یہ آ گئے. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول سے پوچھا ایسی بات ہے, ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے؟ فرمایا جی. کہا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا, یوں ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری بات سن لی. فرمایا ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ جی ہمیں ہمارا بچہ لوٹا دیں, اور جو آپ اس کی قیمت رکھیں گے, یہ منہ مانگی قیمت, یعنی دوسرے لفظوں میں ہمیں تن کے کپڑے بیچ کے دینا پڑے گا نا تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں زید کو بلوائے لیتا ہوں, وہ ہمارے گھر کا گویا فرد ہے, آپ سے ملاقات ہو جائے گی, اور وہ جانا چاہے گا تو آپ اسے لے جانا, کوئی فری آف کاسٹ, کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ جانا چاہے تو پھر سختی نہ کرنا اس پر. باپ, چاچا اور بھائی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ بیٹا باپ کے ساتھ نہیں جائے گا, اور وہ بھی اتنے عرصے سے دور. کہ جی آپ بلائیے. حضرت زید آ گئے. پوچھو جانتے ہیں کہ جی میرے والد ہیں, میرے چاچو ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے پوری فیملی ہے. باپ ملا, چاچو ملا, روئے, ماں رو جسے کہتے ہیں نا دھاڑے مار کے روئے. اور پھر والد نے کہا کہ بیٹا چلیں. بیٹے کے منہ سے چلنے کی بات نہیں ہے, خالی منہ چھوڑیں کہ زبان سے کہہ رہا ہو. وہ ایسا چہرہ ان کو پیش کر رہا ہے کہ ابو میں یہاں خوش ہوں, امی سے ملانا ہے تو ملا لیں, والدہ آ جائے میں چلا جاؤں, لیکن آپ مجھے پکے یہاں سے لے کر جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو باپ نے پھر یاد دلانا شروع کیا کہ آپ کی ماں, آپ کے وہ بچپن کا علاقہ جہاں آپ کھیلے, جس آنگن میں آپ رہے, اپنی مٹی بندے کو بچپن کی یاد ہوتی ہے چاہے بندہ 7 سمندر دور کیوں نہ چلا جائے. جہاں جس گھر میں بچپن میں کھیلا ہو, جس گلیوں میں بندہ رہا ہو, وہ کبھی نہیں بھولتے. تو انہوں نے سب کچھ سن کر کہا واللہ لا اختار علیک احدا ابدا. یا رسول اللہ, اس دھرتی پر میرے والد, میرے چاچو, میرے بھائی, میرے فیملی سمیت کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جسے میں آپ پر ترجیح دوں, میں یہاں رہوں گا. یعنی درمیان سے اللہ کے رسول ہٹ گئے ہیں کہ علیحدہ بیٹھ کر باپ بات کر لے کہ کہیں وہ یہ سمجھے کہ ہمارے دباؤ میں نہیں جا رہا, لیکن اس کا ایک ہی جواب ہے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے, آپ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں, میں والدہ سے ملاقات طے کرا لیتا ہوں, لیکن ایک بات بتاؤ. تو کیا ابو؟ کہ ایک آزادی ہوتی ہے, غلامی ہوتی ہے, تو یہاں غلامی میں ہے, میں تجھے آزادی دلانے آیا ہوں. کیا کبھی آزادی کو چھوڑا جاتا ہے غلامیوں پر؟ تیرا تو کسی قسم کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگ رہا, ہماری مال و دولت لگ رہی ہے, میں تجھے غلامی کے توق سے آزادی دلانے آیا ہوں, چلو میرے ساتھ. تو حضرت جبلہ ان کے بھائی بتاتے ہیں, کلمہ پڑھنے کے بعد جب یہ صحابی بنے نا اور مسلمان ہوئے, اس وقت بتاتے ہیں کہ جب ابو نے یہ بات کی نا بھائی کو, تو حضرت زید نے, بیٹے نے والد کے ہاتھ تھامے اور فرمایا ابو کون سی آزادی اور غلامی کی بات کرتے ہیں؟ یہ غلامی محمد الرسول اللہ کی غلامی, اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں. ابا جی اس کو عام غلامی نہ سمجھیے, یہ میرے لیے بھی دنیا میں عزت کے تاج ہیں اور آخرت میں آپ کے لیے عزتوں کے تاج ہیں. آپ مجھے یہاں سے ہٹا رہے ہیں. ان کے بھائی جب صحابی بنے تو کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی
کہ ہمارا بھائی بطور غلام، نام تو غلامی کا ہی ہے نا، اس گھر میں اتنا خوش ہے، تو آخر ان کے اخلاق کریمانہ کیا ہوں گے، آخر ان کی دین کی دعوت کیا ہوگی، آخر جس طرف یہ بلا رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ باقی ہمیں بھی کلمہ پڑھ کے اس نبی کے دامن کو تھام لینا چاہیے۔ حضرت جبلہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی روایت، آپ اندازہ لگائیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی غلامی، حضور کے در کی غلامی کو ہزاروں آزادیوں پر قربان حضرت زید نے کیا، اور اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم اپنے عملی معاشرے میں دیکھیں کہ ہم رسول اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور کتنی محبت پہ اور کتنے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ بس ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے۔ صحابہ اور اہل بیت تو تھے ہی اچھے، ان میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، ان میں تو افضلیت میں کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم کہیں پھر بھی اچھے، ہم نہ کہیں پھر بھی اچھے تھے وہ۔ لیکن اصل واقعہ سنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے لیے لیسن کیا ہے، ہمارے لیے درس کیا ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں کا جذبہ ہے، میں مردوں کی بات ابھی نہیں کر رہا، چھوٹے بچوں کا، یعنی بچے کو محبت رسول میں وہ رتبہ ملا ہے کہ اس نے اپنے والد اور چاچو جیسے بندے کو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ یہ ایمانی حلاوت کی جو اندر والی شمع جل چکی ہے نا، یہ اصل میں اندر کو روشن کرنا، یہ تھا دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور جس سے محبت ہوتی ہے پھر بندہ اس جیسا بنتا ہے، پھر اس جیسا دکھتا ہے، پھر اس جیسے اعمال بجا لاتا ہے اور اس جیسے احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔